ذالک الدین القیم، یہ مضبوط یا راست بالکل سچا مضبوط اس پہ کیا ہے قائم دین ہے. ذالک الخزی العظیم پہلے والا لفظ دوبارہ آ گیا، ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. اب وقضینا الیہ ذالک الامر، یہ کیا ہوا جملے کے درمیان میں آیا، ابھی مکمل نہیں ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ کام یہ حکم یہاں پر ہے کا معنی نہیں کیا جائے گا. ذالک الیوم الذی کانوا، یہاں پر بھی جملہ ابھی کیا ہے مکمل نہیں ہے، تو یہاں ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ دن. ذالک الیوم الحق، یہ بھی جملہ مکمل نہیں ہے، یہ دن. اب فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، یہاں پر بھی ابھی جملہ مکمل نہیں ہے، آیت چل رہی جائے، تو یہاں پر ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ دن. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ذالکا عام عربی زبان میں وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں صرف 2 مقامات کے علاوہ باقی تمام مقامات پر یہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ذالک کے بعد تنوین والا اسم ہوگا تو یہ ایک مکمل جملہ ہے، اور مکمل جملہ مکمل ٹینس جسے آپ لوگ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، اس کے اندر ترجمہ میں ہے کا اضافہ موجود ہوتا ہے. اور جب یہ الف لام کے ساتھ آئے گا تو اس کی 2 صورتیں ہیں. بعض اوقات یہ مکمل جملہ ہوگا اور بعض اوقات جملے کا جز ہوگا، جسے ہم نام دیتے ہیں ایک قطعے کا، آدھا جملے کا، نامکمل جملے کا. کیسے پتہ چلے گا یہ مکمل جملہ ہے، کیسے نامکمل؟ سیاق و سباق سے. اور میں نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ سیاق و سباق یہ ہے کہ عموماً آیت کے بعد آیا اور اس کے بعد قریب ہی آیت کا اختتام ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ مکمل جملہ کی صورت ہوتی ہے، جیسے ذالک الخزی العظیم اور ذالک الفوز العظیم. لیکن ابھی آیت کا اختتام بہت دور ہے اور ذالک کا لفظ ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ وفوقاہم اللہ شر ذالک الیوم، یہاں پر ذالک آیا ہے، اس کے بعد الیوم آیا الف لام، لیکن جملہ چونکہ آیت کا اختتام نہیں ہو رہا، ابھی بات چل رہی ہے، تو یہاں پر صرف ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ دن کریں گے، اور یہاں پر کیا کریں گے؟ یہ بڑی رسوائی ہے. سیاق و سباق سے بہت آسانی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر ایک اہم ہدایت لکھی ہوئی ہے کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر، اگر آپ حضرات غور کریں، بالکل آخر میں جائیں، ذرا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. جی لکھا ہے، کچھ بہت اہم بات لکھی ہے. کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے کسی دوسرے سے ترجمہ پوچھنا بھی نہیں ہے، کہیں اور دیکھنا بھی نہیں ہے، خود سے کیا کرنا ہے؟ اس کام کو کرنا ہے. جب آپ خود سے کریں گے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اردو زبان میں مشہور مثال ہے نا، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں. اسی لیے جب آپ اٹکیں گے، رکیں گے، پھنسیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو بات کیا ہو جائے گی، تھوڑا سا غور کریں گے، سمجھ آ جائے گی، تو وہ بات کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بجائے اس کے اٹکے، رکے اور فوراً قرآن کھول لیا، یا قرآن کھولا ہوا ہی ترجمے والا ہے، تو پھر آپ کو تو دشواری نہیں ہوگی، آپ وہاں سے اٹھا کے دیکھ لیں گے. اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ پرچہ حل کر لیں گے، استاد کے سامنے جو ہے نا کتاب بھر کر لے جائیں گے، لیکن آپ کا اپنا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا. لہٰذا کوشش کیجیے کہ خود حل کریں. اور نہیں ہو رہا، سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے نا پوری نہیں آ رہی، اس کو کسی طریقے سے سوالیہ نشان ڈال دیجئے کہ جب اگلی کلاس میں جاؤں تو استاد سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تاکہ وہ استاد سمجھا دے گا تو ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو اور وہ آپ کی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھئی لکھنا ہی تو ہے، اٹھاؤ، جس طرح ہمارے یہاں بچے عموماً کیا کرتے ہیں، گائیڈ اٹھاتے ہیں اور مکمل کر لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے گائیڈ سے سوال تو حل ہو جاتا ہے جیسے تیسے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کیسے حل ہوا، کیوں حل ہوا. اور جب آپ خود سے حل کریں گے تو پھر انشاءاللہ خود بخود آہستہ 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 آپ کو آنا شروع ہوگا. اور چونکہ ہم سب، میں پہلی بات ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم سب یہاں پر کیا آئے ہیں؟ سیکھنے آتے ہیں. سمجھ آئی؟ میں اور آپ کوئی علامہ شلامہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ یہاں نہ آتے نا، پھر کسی اور جگہ ہوتے. تو یہاں آتے ہیں سیکھنے کے لیے. جو سیکھنے کے مرحلہ ہے، تو سیکھنے میں سوال کرنا، جواب دینا، یہ کوئی مذاکرے والی بات نہیں. آپ سوال کیجیے، ہم جواب دیں گے. اب آتے ہیں، دیکھیں میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا، میں ذرا تھوڑا آپ کو ذرا ماضی میں لے جاؤں گا. اگر تھوڑا سا ہم نے جب آغاز میں کچھ اسماء پڑھے تھے نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ اسماء کے آخر میں گولتا آتی ہے اور کچھ اسماء کے آخر میں گولتا نہیں آتی. جن کے آخر میں گولتا آ جائے وہ کون سے اسماء کہلاتے ہیں؟ مؤنث کہلاتے ہیں. یاد آیا کچھ؟
یاد آ رہا ہے نہیں کہ جن اسماء کے آخر میں گول تا آ جائے وہ کیا کہلائیں گے؟ مؤنث کہلائیں گے. تو انگریزی اور اردو میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سارا کام یہ اور وہ سے چلایا جاتا ہے. انگریزی والے دس اور دیر سے چلا لیتے ہیں. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. عربی زبان میں ایسا نہیں ہوتا. عربی زبان میں اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے اشارہ ہوگا ہاذا، جیسے کہ یہ چیز ہے مذکر ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاذا. لیکن یہی چیز میرے سامنے مؤنث ہے تو اب کیا اس میں اشارہ استعمال ہوگا؟ ہی استعمال ہوگا. اب ہاذا استعمال نہیں ہوگا. مثلا گھڑی لگی ہوئی ہے، گھڑی کو عربی زبان میں کہتے ہیں ساعتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گولتا آ گئی، مؤنث ہو گیا تو اب ہاذا استعمال نہیں کریں گے. آپ کیا کہیں گے؟ ہی استعمال کریں گے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں جی کہ ہاذا اور ہاذی دونوں کے معنی کیا ہیں؟ یہ فرق کیا ہے جی؟ ہاذا مذکر کے لیے اور کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے؟ اس کے آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ گولتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آپ آزاد ذرا کنفیوز سے میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب آپ دیکھیں جنتن، تذکرتن، سورتن، تینوں کے تینوں اسماء مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ کیوں مؤنث ہیں جی؟ آخر میں کیا آئی ہوئی ہے؟ گولتا آئی ہوئی ہے. تو اب ان کے شروع میں جو اس میں اشارہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ لگے گا، ہاذا لگے گا یا ہی لگے گا؟ ہی لگے گا. لیکن اردو زبان میں ہی کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوتا. اردو زبان میں کیا ہوگا؟ ہاذا کا مطلب بھی یہ ہوگا اور ہی کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. آپ ترجمہ کیجئے، ہذہ جنتن، ہذہ تذکرہ، ہذہ سورتن. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اب بہت ساری مثالیں ہیں. یہ بات آپ حضرات پڑھ لیجئے، اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسے تمام الفاظ عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں جن کے آخر میں گولتا آ جاتا ہے اور ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذی استعمال ہوگا. لیکن عربی زبان میں چند الفاظ ایسے بھی ہیں جو گول تا نہ ہونے کے باوجود مؤنث ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک کہانی رکھی تھی اگر آپ کو یاد ہوگی تو وہ الفاظ بھی انشاءاللہ بار بار آئیں گے. جیسے نار ہے، جہنم ہے، نفس ہے، عین ہے. یہ الفاظ باوجود گول تا نہ ہونے کے مؤنث ہیں. ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ ہی استعمال ہوگا. ان کے ساتھ بھی ہاذا استعمال نہیں ہوگا. اب آئیے، ہذہ جہنم. اگر آپ سے سوال کر لے کوئی کہ یہاں پر قرآن میں غلطی ہوئی ہے، جہنم مذکر ہے اور ہذہ مؤنث ہے، یہ کیسے؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کہ یہ مؤنث ہی ہے. یہ وہ مؤنث ہے جس کو عربی زبان کے بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث. لہٰذا قرآن کریم میں غلطی نہیں ہے. قرآن کریم بالکل درست ہے. ہذہ استعمال ہوگا، ہاذا استعمال نہیں ہوگا. اگر وہ کہے جی آپ کا قانون غلط ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اردو زبان والا ہو یا انگریزی زبان والا ہو، کہ ہمارا قانون تو پھر کہیں نہ کہیں اپلائی ہوتا ہے. آپ کے ہاں تو اردو زبان میں پتہ ہی نہیں کہ مذکر کون ہے اور مؤنث کون ہے. یہاں تو پھر کچھ نہ کچھ فرق ہے نا. اردو زبان میں سب ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے. اس طرح ہذہ تذکرہ تو مؤنث ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ یاد دہانی ہے. ہذہ ناقۃ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ناقہ مذکر ہے، مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ گولتا ہونے کی وجہ سے. اب ان کا مثال جو ہے نا. اب آئیے تلک کی طرف. جس طرح ذالک کے معنی کیا تھے؟ ذالک کے معنی کیا تھے؟ وہ، مذکر کے لیے. قرآن کریم میں عربی زبان میں ذالکہ وہ مذکر کے لیے اور تلکا وہ مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. عام عربی زبان میں قرآن کریم میں ذالکہ اور تلکا دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کیا جاتا ہے. اب ترجمہ کریں گے تلکا امتن. ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ امت ہے. آپ سے کوئی پوچھے یہاں پر آپ نے تلکا کیوں لگایا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ یہاں پر ذالکہ کیوں نہیں آیا ہے، تلکا کیوں آیا ہے؟ کون مؤنث ہے جی؟ امتن. جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، لہذا اس میں اشارہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث آئے گا. تلکا نعمتن کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ نعمت ہے. نعمتن مذکر ہے، مؤنث ہے. کیوں مؤنث؟ گولتا. لہذا اس میں اشارہ بھی کیا ہوگا؟ مؤنث تلکا آئے گا. تلکا عادن. یہاں پر بھی کیا ہے؟ عادن قوم کا نام ہے اور قوم کے نام عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کہیں گے یہ مؤنث ہے اور مؤنث کے لیے کیا اشارہ استعمال ہوتا ہے؟ تلکا. تلکا عشراتن کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ 10 ہیں.
تل کا عقبہ یہ انجام ہے، تل کا آیات یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ عربی زبان میں تلکا کا لفظ دور کی چیزوں اور مؤنث اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ زیادہ تر یہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ کا کریں گے۔ یہ بات جی یہ بات بھی بہت آسان کہ ہاذا اور ذالکہ کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہاذہ یا تلک کے بعد ایسا لفظ آ جائے جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الشجرہ النار، تو ایسی صورت میں جملہ مکمل نہیں ہوتا، نامکمل جملہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہاذہ الشجرہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ درخت ہوگا، لہٰذا اس کے آخر میں پھر ہے کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اب ان کا ترجمہ کرنا ہے ہاذہ الدنیا، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اگر میں کہوں ہاذہ الدنیا یہ دنیا ہے، میری یہ بات درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ابھی بات مکمل نہیں، الف لام والا اس میں اگر یہ بغیر الف لام کے ہوتا تو تب کیا ہوتا؟ یہ پھر مکمل جملہ ہوتا۔ ہاذہ الحیات کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ زندگی۔ ہاذہ البلدۃ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ ملک۔ ہاذہ النار کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ آگ۔ ہاذہ الشجرہ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ درخت۔ ہاذہ القریہ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ بستی۔ ہاذہ الجنہ کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ جنت۔ ہاذہ الدار کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میں دوبارہ دوہرا دوں، ہاذا ہو، ہاذہ ہو، ذالکہ ہو، تلکا ہو۔ ہاذا یہ مذکر، ہاذہ یہ مؤنث، ذالکہ وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث۔ عام عربی زبان میں قرآن کریم میں ذالکہ اور تلکا دونوں کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد تنوین والا لفظ ہوگا تو یہ ایک مکمل جملہ ہوگا ان تمام الفاظ ہاذہ ذالکہ تلکا کے بعد۔ اگر ان کے بعد الف لام والا جملہ ہوگا تو بعض اوقات ہاذا ذالکہ کی صورت میں بعض اوقات نامکمل جملہ ہوگا، بعض اوقات مکمل، لیکن تلکا کی صورت میں، ہاذہ کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ ایک نامکمل جملہ ہوگا اور اس کے آخر میں ہے کا اضافہ نہیں کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہاذہ ناقۃ، ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ اونٹنی ہے۔ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یا صرف اگر ہاذہ ناقہ کا ترجمہ کریں گے تنوین آ جاتا۔ ہاذہ جہنم بغیر الف لام کے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ جہنم ہے۔ ان کے آخر میں تنوین کیوں نہیں آئی یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن بغیر الف لام کے ہیں تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے والا کریں گے۔ ان ہذہ تذکرہ، ترجمہ ان کا ہم پڑھ چکے ہیں، بے شک یہ، یا نہیں پڑھا ہم نے۔ ہذہ تذکرۃ کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ نصیحت ہے۔ ہذہ جہنم کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ جہنم ہے۔ پھر ہذہ تذکرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ نصیحت ہے۔ تلک نعمت کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ یا یہ؟ قرآن کریم میں کیا ترجمہ کریں گے؟ قرآن حکیم میں یہ ترجمہ کریں گے، تلک نعمت یہ نعمت ہے، تلک عاد یہ عاد ہیں، تلک عقبہ یہ انجام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو جہاں جہاں الف لام نہیں آئے گا وہاں پر ہے کا ترجمہ کریں گے، جہاں الف لام آئے گا وہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ مثلا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پر ہے کا ترجمہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ جی کیا جائے گا، کیوں؟ جی آخر میں تو نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبَا قرآن کریم کی آیت تو چل رہی ہے جی۔ الف لام آگے ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہے کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبَا، تم قریب مت جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے، تو یہاں پہ ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہے کا نہیں ہوگا، یہ درخت۔ ادخلوا هذه القرية، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ بستی۔ اخرجنا من هذه القرية، صرف اس کا ترجمہ کیجیے، هذه القرية کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ بستی۔ واتبعوا في هذه الدنيا، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ دنیا۔
احسنوا فی ہذہ الدنیا، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ یہ دنیا. انما تقضی ہذہ الحیات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ زندگی. ہذہ النار کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آگ. اعبد رب ہذہ البلدہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ملک. تلک الجنت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ جنت. کیونکہ سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف لام آ رہا ہے. جی 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 میں نے بتایا کہ ہذہ عام عربی زبان میں قریب کے لیے، قریب مؤنث ہو قریب ہو، اور تلک کا لفظ عام عربی زبان میں وہ دور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں دونوں یہ کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. یہ قرآن کریم کا آپ ایگزامشن سمجھ لیں، قرآن کریم میں یہ کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. عام میں دیکھیں میرے ہاتھ میں قلم ہے نا، تو میں کہوں گا یہ قلم ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ھذا قلم. قلم وہاں پڑا ہوا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ذالک قلم. ٹھیک ہے. وہ گھڑی مؤنث ہے، گھڑی کو کہتے ہیں جو ہے نا ساعۃ. جب یہ میرے قریب ہوگی تو میں کیا کہوں گا؟ ھذہ ساعۃ. اور جب یہ وہاں لگی ہوئی تو میں کیا کہوں گا؟ تلک ساعۃ. یہ تو اصول ہے، عربی کا اصول تو یہ ہے. لیکن قرآن حکیم میں ہم آ کر کیا کریں گے؟ ھذا کے بعد تلک کا ترجمہ اور ذالک کا ترجمہ وہ کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں. اس کی وجوہات ہیں عربی زبان میں کہ عموماً جو عام وجہ، جو بہت آسان وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنی ہو تو عموماً اس کو یعنی جو ہے نا دور کے اشارے کے بجائے کیا کیا، قریب کے اشارے کے بجائے کیا کیا جاتا ہے؟ دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں. لیکن اردو زبان میں تو سارا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ اور وہ سے چلتا ہے. لہٰذا اردو میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ھذا کا مطلب بھی یہ، ھذہ کا مطلب بھی یہ. اردو زبان میں فرق نہیں ہوگا. ذالک کا مطلب بھی وہ، تلک کا مطلب بھی وہ. اردو زبان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عربی زبان میں کیا ہوگا؟ آپ کو فرق کرنا پڑے گا، کیوں جہاں پر تلک آئے گا تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مؤنث نظر آئے گا. ھذہ نظر آئے گا تو اس کے بعد آپ کو اسم کیا نظر آئے گا؟ مؤنث نظر آئے گا. ھذا کے بعد مؤنث اسم نظر نہیں آئے گا. ذالک کے بعد آپ کو مؤنث اسم نظر نہیں آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. جی جی تلک عقبہ مؤنث نہیں ہے جی. تلک عقبہ مؤنث کیوں ہے؟ کیوں آیا یعنی عقبہ مؤنث کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو عقبہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ یہ ہم یہاں یہ جو ہے نا عربی زبان میں مؤنث کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جس لفظ پہ کھڑی زبر آئے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے. تو عقبہ یہ عربی زبان میں مؤنث شمار ہوتا ہے. لیکن چونکہ قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوا ہے، ہم نے آپ کو صرف ایک ہی مؤنث بتایا، جو کون سا بتایا ہے؟ گول تا والا. لہٰذا یہ تل کا عقبہ، عقبہ کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہی شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام یہاں پر کیا کیا؟ تل کا عقبہ استعمال کیا گیا. یہاں تک ہماری بات کیا ہو گئی جی؟ مکمل ہو گئی. اور جو ہے نا ہم ایک بار پھر میں تمام شرکاء سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے لوگ اب بھی تشریف نہیں لا سکے، جو ہے نا شاید ان تک ہماری اطلاع نہیں پہنچ پائی، یا جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا واٹس اپ جو ہے اسد بھائی نے 2-3 دفعہ کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ حضرات جو ہوتے ہیں میری طرح واٹس اپ دیکھتے بھی نہ دیکھا ہو انہوں نے. مصروفیات ہوتی ہیں، کئی گروپ ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم آج کے سبق کو مختصر کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی کلاس میں ہمارے لوگ زیادہ آ جائیں اور پھر ہمیں دوبارہ پورا سب کو پڑھانا پڑے. تو ہم 2 سبق پڑھتے ہیں. لیکن میں تمام شرکاء سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ یقیناً یہ اسی علاقے کے لوگ ہوں گے، کوئی آپ کو جانتا ہوگا یا آپ ان کو جانتے ہوں گے، تو ان سے رابطہ رکھنا، انہیں بتانا. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں ہم ایک بار ان کو فون کال بھی کر لیں. میرے خیال سے فون کال اسد بھائی ہوئی تھی؟ کی ہے؟ اچھا کی ہے. تو اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں آ سکے. اس میں بھی جو ہے نا اگر اس کے باوجود اگلی کلاس میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید اب ان کی مصروفیات یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ کلاس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے یا نہیں چل سکتے. تو پھر ہم ظاہر ہے پھر ہم جن لوگ جو آئیں گے ان کو لے کے چلیں گے. ہمارا تو جو ہے نا کبھی مقصد اور وہ یہ نہیں رہا کہ افراد کی تعداد کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے. لیکن
تھوڑا سا ہم ان کی رعایت کرتے ہوئے آج کلاس کو جلدی ختم کریں گے، تاکہ اگر کسی وجہ سے وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے اپنی مصروفیات کو دائیں بائیں کر کے، تو آگے اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل طور پہ لے کے چلیں گے اور تیزی کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کے الفاظ، ان کی آیات کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے آگے نکلیں گے۔ ہم یہاں پر بہت لیٹ ہو گئے ہیں، باقی دیگر مقامات پر تو ہم نے بہت پہلے کلاسیں شروع کر دی تھیں اور آغاز کر دیا تھا۔ رمضان کے بعد سے ہماری کلاسز ہو رہی ہیں اور ہم مختلف مقامات پہ کر رہے ہیں۔ یقیناً کووڈ-19 نے سب کو متاثر کیا، لیکن ان حالات میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ جب بہت زیادہ گیپ ہو جاتا ہے تو سلیپنگ ریشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ عام سی ہماری ایک مسئلہ ہے، تو تمام شرکاء سے گزارش ہوگی خود بھی شریک ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس ہفتے مزید اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں، اس پیغام کو، اس میسج کو، اور پھر انشاءاللہ پھر جو افراد آ جائیں گے اتمام حجت کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کیا کریں گے، اپنی بات کو لے کر آگے چلیں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جی میں نے گزارش کر دی تھی، اور انشاءاللہ آج تو لوگ تعداد میں کم ہیں، کہ اگلی کلاس میں اگر ہمارے شرکاء ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، اگر ہمارے شرکاء محسوس کریں کہ سب کا اعادہ کرنا ضروری ہے، تو ہم روزانہ یا ہر کلاس میں 2 یا 3 اسباق کا اعادہ کر کے اگلے اسباق میں سے 1-2 اسباق لے لیں گے، پچھلا بھی اعادہ کرتے چلے جائیں گے اور آگے بھی چلے جائیں گے، مناسب سی جو ہے نا وہ رکھ کے۔ اور اگر شرکاء کہتے ہیں کہ سب نہیں بلکہ کچھ اسباق ایسے ہیں جن کا اعادہ ضروری ہو، تو اس کو بھی دیکھ لیں گے، جو بھی صورت ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس سے اس کو کر لیں گے۔ آج اگر ہم اعادہ کریں گے تو ایسا نہ ہوگا اگلی کلاس میں پھر اعادہ کرنا پڑ جائے، تو اس کو پھر کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی 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 کم از کم جو ہے نا جی، آپ تمام شرکاء اپنے پچھلے آغاز سے 2 اسباق کو دوبارہ پڑھ کر آئیں۔ جو چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی اس کو کیا کر دیں، سوالیہ نشان ڈال دیں کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے، معلوم کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا نا کہ جو اس میں آسانی یہ ہو جائے گی ہمیں کہ جن کو جو جیسے آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ نے پوچھا تو باقی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، تو اس طرح ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر پتہ چلا کہ کتاب کھولی اور ہم بالکل ہی اجنبی ہیں کتاب سے اور سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، تو ایسی صورت میں پھر آپ اگلے ہفتے آ کر ہمیں بتائیں گے بھئی جو ہم نے پڑھا تھا ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو ایسی صورت میں پھر ہم کیا کریں گے، سارا کیا کر لیں گے، ریوائز کر لیں گے۔ دونوں صورتوں میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب ہم آئیں گے تو ہم آپ حضرات سے رائے لے لیں گے، جو بھی صورت متعین کر لیں گے پھر اس کے مطابق کیا کریں گے، لے کے چلیں گے۔ لیکن ایک آدھ دفعہ مطالعہ ضرور کیجئے، گھر میں پڑھیے ضرور، جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر اس کو آغاز سے اس کو تھوڑا جلدی کریں گے۔ اور جی یہ انتظامی مسئلہ ہے جی، اسد بھائی آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے نا ہمارا جو پیما کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ہر سال جنوری میں کورس کا آغاز کرتے ہیں اور دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں کورس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے جنوری میں آغاز ہوتا ہے۔ ابھی انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جیسے ہی وہ پیما کے اگر وہ جو ہے نا انہوں نے دوبارہ یعنی کہ نئے کورسز کا اجرا کرنا ہوا جنوری سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم جنوری سے دوبارہ اس کو شروع کر لیں گے، کوئی ایسی جو ہے نا بہت، لیکن اگر انہوں نے کہا کسی کو کنٹینیو کرنا ہے اگلے تک تو پھر اس کو لے کے چلیں گے۔ وہاں جہاں باقی جگہوں پر ہیں وہاں پر ہم کنٹینیو بھی لے کے چل رہے ہیں آگے، اور نومبر تک ان کا ارادہ ہے کہ اس کو ختم کر کے اگلے، تو وہ ان کا سیٹ اپ ہے پیما کا، وہ جو فیصلہ کریں گے ان کی ایگزیکٹو کونسل میں فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے جو بھی صورت ہوگی، انشاءاللہ اگلی 1-2 کلاسز میں انشاءاللہ یہ بات بھی پتہ چل جائے گی۔